قمر، لیکن شک کا جو لفظ ہے عربی میں وہ زمین کے کھودنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوا بے شک ہم نے ہی برسایا پانی فراوانی سے، پھر پھاڑا زمین کو عجیب طریقے سے، پھر اگائے ہم نے اس میں غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں۔ گویا یہاں شک کے معنی ٹکڑے ہونے کے نہیں بلکہ زمین کی کھیتی باڑی کے ہیں۔ اس لیے کچھ علماء شق القمر کو 20 جولائی 1969 کے اس واقعے سے تعبیر کرتے ہیں جب امریکی خلابازوں نے چاند کی سرزمین پہ قدم رکھا اور اسے کھود کر کچھ تجربات کے لیے مٹی اور کنکروں کو بطور نمونہ اکٹھا کیا۔ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے گی۔ گفتگو میں خوش آمدید۔ علامات بعیدہ میں سے ایک یعنی وہ واقعات جو رونما ہو چکے ہیں ان میں مدینے کی وہ آگ جس کی خبر بخاری اور مسلم میں دی گئی ہے۔ بخاری کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے گی اور اس سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ اس حدیث میں بصرہ کا ذکر ہے، عراق والے بصرہ کا نہیں۔ بصرہ جو ہے وہ مدینہ منورہ اور دمشق کے درمیان شام کا ایک مشہور شہر ہے جس کا دمشق سے فاصلہ کچھ 48 میل کے قریب ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بحیرہ نامی راہب، عیسائی راہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ان کے نبی ہونے کی پیشگوئی کی تھی۔ اس شہر کو بصرہ الحریر بھی کہتے ہیں اور انجیل میں اس قدیم آبادی کا ذکر بوسر کے عنوان سے ہے۔ بہت کم لوگ شاید اس حقیقت سے واقف ہوں کہ یہ مقام جہاں عیسائی راہب بحیرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی پیشگوئی کی تھی آج بھی موجود ہے۔ بہت کم لوگ وہاں جاتے ہیں۔ اس ویرانے میں ایک وسیع 4 دیواری کے اندر ایک درخت موجود ہے اور یہ وہ مقام ہے۔ اکثر علماء کا اتفاق ہے کہ اس حدیث میں اس آگ کا ذکر ہے جو 6 جمادی الثانی 654 ہجری کی شام مدینہ منورہ کی مشرقی سمت کی مقام ہرا سے پھیلی اور مسلسل 52 روز یعنی 27 رجب تک بھڑکتی رہی۔ علامہ نووی کی شرح مسلم کے مطابق اس کی روشنی مکہ معظمہ تک دیکھی جاتی تھی، جبکہ ابو اسامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دمشق میں دیواروں پر سورج کی روشنی دگنی ہو گئی تھی۔ دمشق میں ہم حیران تھے کہ اس کا سبب کیا ہے، حتیٰ کہ ہمیں اس آگ کی خبر پہنچی۔ علامہ قطب الدین التطلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اس وقت جب آگ لگی مکہ مکرمہ میں تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آگ اس پتھر تک پہنچی جو حرم مدینہ کی حد میں تھا تو خود بخود بجھ گئی، اور قاضی القضاء صدر الدین بزمی جو اس وقت بصرہ شہر میں موجود تھے انہوں نے مشہور مورخ اور مفسر ابن کثیر کو بتایا کہ میں نے شہر کے لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ ہم نے اس آگ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنیں روشن دیکھی، یعنی عین وہی بات جس کی نشاندہی حدیث میں یوں تھی کہ اس آگ کی روشنی سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ علامہ ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ اس آگ سے پہلے مدینہ منورہ میں ایک بھیانک گونج کا بھی ذکر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ شہر ایک ایسے زلزلے سے لرز اٹھا کہ زمین، دیواریں اور چھتیں مدینہ شریف کی 3 روز تک کانپتے رہے، اور پھر ہولناک آگ سے مدینہ کی گلیاں اس طرح بھر گئیں کہ جیسے شعلے ہر طرف پانی کی طرح بہتے نظر آ رہے تھے۔ کیا تب مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا تھا؟ کیا ایسا کوئی ثبوت ہے؟ جبل ملیسا ہرہ رحت میں ایک آتش فشاں پہاڑ ہے جو کہ صدیوں سے خاموش ہے، اور جدید سائنسی تحقیق بتاتی ہے کہ آخری بار اس نے 654 ہجری یعنی 1256 عیسوی میں لاوا اگلا تھا، اور یہ آتشی لاوا اپنے مرکز سے شمال کی جانب 23 کلومیٹر کی طرف نکلا تھا، اور اس کی حدیں مدینہ منورہ کے موجودہ ایئرپورٹ تک جا پہنچی تھی۔ پگھلا ہوا گرم لاوا ایک ایسے مقام پہ جا کے رک گیا تھا جہاں سے مدینہ شہر صرف 12 کلومیٹر دور تھا۔ اس لاوے کی تباہ کاریوں کے اثرات آج بھی مدینہ منورہ کے نزدیک دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایک اور علامت جو ظاہر ہو چکی، ظہور پذیر ہو چکا جو واقعہ علامات بعیدہ، وہ فتنہ
وہ فتنہ تاتار یعنی منگولوں سے وہ جنگ جس کی پیشگی اطلاع بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ صحیح بخاری کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تم پر قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم ترکوں سے جنگ نہ کرو جن کی آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ اور ناکیں چپٹی ہوں گی۔ ان کے چہرے ایسی ڈھال کی مانند ہوں گے جس پہ تہ بتہ چمڑا چڑھا دیا گیا ہوگا، اور قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم ایسی قوم سے جنگ نہ کر لو جن کے جوتے بالوں کے بنے ہوں۔ ان حدیث میں جس قوم سے مسلمانوں کی جنگ کی خبر دی گئی وہ بیشتر علماء کے نزدیک وہی تاتاری تھے جو ترکستان سے عذاب بن کے مسلمانوں پہ حملہ ور ہوئے۔ اس سانحے کی جو خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی وہ تمام بربادی و خونریزی اس فتنہ تاتار میں ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ فتنہ تھے 654 میں تب اپنے عروج کو پہنچا جب تاتاریوں کے ہاتھوں بغداد کا عبرتناک سانحہ ہمارے سامنے آیا۔ انہوں نے بنو عباس کے آخری خلیفہ متسم باللہ کو قتل کر ڈالا اور عالم اسلام کے بیشتر علاقے ان کی زد میں آ کے نیست و نابود ہو گئے۔ لیکن پھر حکمت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ یہ قوم اسلام قبول کر کے امت اسلامیہ کا خود حصہ بن گئی۔ شارح مسلم علامہ نووی نے تاتاریوں کا یہ دور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حملہ آور چھوٹی آنکھوں، چپٹی ناکوں اور ایسی ڈھال جیسے چہروں کے ساتھ بغداد پر یوں حملہ آور ہوئے کہ بالوں کے جوتے انہوں نے پہن رکھے تھے، اور یہ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق تھا۔ لیکن پھر جامعہ ازہر کے پروفیسر امین جمال اس تشریح سے اختلاف کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ یعنی ترکوں سے جنگ ابھی نہیں ہوئی، اور کئی دیگر علماء بھی یہی بات کہتے ہیں کہ ترکستان اور اس کے نواحی علاقوں کے لوگوں سے جس جنگ کا ذکر ہے اس کے بارے میں واضح نہیں کہ یہ خروج دجال سے پہلے یا اس کے بعد ہوگا۔ یہ تذکرہ کرنا بھی یہاں دلچسپ ہے کہ بعض عرب مورخین وہ کہتے ہیں کہ ترکوں کے 22 قبیلے تھے، ان میں سے 21 قبائل کو ذوالقرنین نے ایک دیوار تعمیر کر کے اس کے پیچھے بند کر دیا تھا، اور معروف کتاب مرکات المفتیح کے مطابق جو ایک قبیلہ دیوار سے اس طرف رہ گیا، پرے رہ گیا، باہر رہ گیا، وہ ترک کہلایا۔ یاد رہے کہ اس قوم سے ایک جہاد حضرت قتیبہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں تب ہوا جب بخارا، آذربائیجان اور سمرقند وغیرہ فتح ہوئے تھے، اور اب یہ علاقے دوبارہ سوویت یونین میں سے آزاد ہو کے وسطی ایشیا کی ریاستوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں عرب عجم تفریق کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اور کئی اکابرین نے تو عباسی خلافت کے تاتاریوں کے ہاتھوں خاتمے کو ہی اس دور میں یاجوج ماجوج کی الغار قرار دے دیا تھا، کیونکہ وہ بھی مشرق سے ہی آئے تھے تاتاری۔ عباسی دور میں عربوں کو ترک غلام بنانے کا بڑا شوق تھا۔ نو مسلم ترک یکایک ترقی کر گئے، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ سب سے بڑی اسلامی فوج تو ہم ہی ہیں، تو یہ جو ہم تاریخ میں لفظ سنتے ہیں نا عربی کا مملوک، اس کا مطلب ہی سفید غلام ہے۔ ہم ان سفید ترک غلاموں کو برصغیر میں خاندان غلامہ بھی کہتے ہیں، اور پھر ان ترکوں نے عربوں کی جگہ لے لی، یہ جو غلام تھے، اور حکومت انہوں نے لے لی، اور حکومت کی ابتدا جو ہے وہ ترک سے پیسالار قطب الدین ایبک نے کی، اور پھر التمش، غیاث الدین بلبن، اور پھر رضیہ سلطانہ، یہ سب مملوک تھے۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد اس اہم اور حساس موضوع پہ گفتگو جاری رہے گی۔
گفتگو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ مشرق وسطیٰ کے موجودہ حالات آگے چل کے جب زیر بحث آئیں گے تو یہ عرب عجم تفریق اور وہ تاریخ جو آج بھی ہم سب کا تعاقب کر رہی ہے اس کو ذکر کروں گا، لیکن اب ذرا اس حدیث کا تذکرہ جہاں بخاری اور مسلم میں ایک دعوت دیتی دو جماعتوں کی آپس میں جنگ کا ذکر ہوا ہے۔ شارح حدیث ابن حجر اور دیگر علماء کی اکثریت اس بات پہ متفق ہے کہ یہاں اس جنگ صفین کا ذکر ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صفین کے مقام پہ ہوئی، اور یہ جگہ فرات کے نزدیک واقع ہے۔ یہ 37 ہجری یا 657 عیسوی کا واقعہ ہے۔ اسے مسلمانوں کی پہلی خانہ جنگی یا پہلا فتنہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ صفین کا علاقہ اب شام کا وہ علاقہ ہے جسے ہم رقہ کہتے ہیں۔ آپ نام سنتے ہوں گے روز کہ آج بھی وہاں مسلمانوں کے گلے کاٹ رہے ہیں رقہ کے علاقے میں۔ جنگ صفین کے باقاعدہ آغاز سے پہلے دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی 100 دن تک بات چیت کرتی رہی اور پھر بربادی کا آغاز ہو گیا۔ مورخ یعقوبی بیان کرتے ہیں کہ 1,00,000 مسلمان اس جنگ میں شہید ہو گئے اور ایک نئے گروہ نے یہاں جنم لیا جو ابتدا میں القرا اور بعد میں خوارج کہلائے۔ آگے چل کے گفتگو میں خوارج پہ تفصیلی بحث کروں گا، وہ جنہیں دوسرے خوارج کہتے ہیں اور وہ بھی جو خود اپنے آپ کو خوارج کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، کوئی ہچکچاہٹ نہیں کرتے، آج بھی موجود ہیں۔ بیشتر علماء نے ان صحابہ کرام کے درمیان خون ریزی کو بحث سے دور رکھنے کا مشورہ دیا کہ مسلمانوں میں مزید نفاق نہ پھیلے۔ ہم آج جس دور میں رہ رہے ہیں ارد گرد وہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں جنہیں علامات صغرا یا علامات متوسطہ یا پھر یہ وہ وقت ہے جہاں جنم لیتے واقعات آگے ہمیں اس دور میں لے جائیں گے جہاں علامات کبرا تیزی سے ظاہر ہوں گی، اور پھر اس کے بعد قیامت۔ جیسے ظہور امام مہدی وہ علامات کبرا ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی، آخری جنگیں، یہ تمام